السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئینہ میں اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ رہنا کریں. تسلیم جان احمد مختار فاطمی ہے گلشن رسول کی محکات فاطمی. لاؤ بیٹیوں کو اسوا بطول کا زامن فقط نجات تھا سرکار فاطمہ. عزیزان من، آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کے حوالے سے کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم ایک بہت ہی اہم مہمان اور ہماری بہت ہی خاص قانون ہے جو کہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خاص ہیں کہ جو خود بھی حجاب کی بہت پابند ہیں اور تمام جس طرح ہی اہل بیت کو بھی حجاب کی تلقین کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اور میں بلا تاخیر سے آپ کو قانون کی طرف لے جاتی ہوں. خادم عروج ناصر شیرازی صاحبہ، ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف فرما ہوئی اور اپنی بہت قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ علیکم السلام. بالکل ٹھیک بہن، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ، سب خیر خیریت. یہ خانم، ہم یہ جاننا چاہ رہے جناب سیدہ کی ولادت ہے اور اس حوالے سے ہم نے کچھ سوالات ہیں کہ جس سے ہم نے یہ سوچا کہ آپ سے اس سے توثر کی جائے اور دیکھا جائے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے کہ جناب سیدہ کی روایات کی روشنی میں کیا فضیلت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ذرا پتہ چلے اور روایات کی روشنی میں ہم جناب سیدہ کی فضیلت کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں. تو بلا تاخیر آپ اسٹارٹ کیجیے گا کہ جناب سیدہ کی روایات کی روشنی میں کیا اہمیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ نے فرمایا کہ ہم جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل اپنی زبان سے بیان کریں. تو اس سوال کے جواب میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ اس ذات پاک، اس ہستی، اس شخصیت کے فضائل ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا ذات کہ ہماری زبانوں سے ان کے فضائل بیان ہو پائیں. کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، کیا پاک ہستی ہے، جو کہ عصمت اللہ ہے، جو کہ حجاب اللہ ہیں، جن کے بارے میں امام زمانہ عدل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور تمام ائمہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم تمام مخلوق کے اوپر حجت ہیں. یعنی ہمارا اسوہ جو ہے وہ تمام مخلوق کے اوپر حجت ہے، اور ہمارے لیے حجت یا ہم پر حجت ہماری جدہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے. تو جو لسان اللہ کا تعارف کرواتی ہے، توحید کا تعارف کرواتی ہے، یا تو وہ بیان کر سکتے ہیں فضائل جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یا وہ ہستی جو قرآن میں بارہا تذکرہ کرتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں بارہا قرآن حکیم میں. گفتگو وہی ہے، باتیں وہی ہیں، مگر آپ جانتی ہیں کہ بدل کیا جاتا ہے with the passage of time. ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ہر مرتبہ ہمیں ایک مختلف انداز اور زاویے سے وہ قرآنی آیات سمجھ آتی ہیں اور ان کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ دل پہ اثر کرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے.
یہ ذات پاک جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جن کے لیے آیات اتری، جن کے لیے احادیث بے شمار بے بہا اتری، جب بھی ان کے ایام آتے ہیں ایام فاطمیہ کی صورت میں، چاہے وہ ان کی شہادت کے ایام ہو، چاہے ان کے ظہور کے ایام ہو، ولادت کے ایام ہو، ان کی آمد کے ایام ہو جو کہ قریب ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ وہی آیات سن کے، وہی احادیث سن کے ہر سال ہم ایک مختلف انداز میں بی بی کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ ہم بس سلام بھیج سکتے ہیں، ہم ان کو ان کے اوپر بے بہا درود بھیج سکتے ہیں، یہ جان کر کہ اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے کبھی آیا مباہلہ میں، کبھی آیا تطہیر میں، کبھی ان جو حل عطا کی آیات ہے ان میں، ہر جگہ ان کا تذکرہ کر کے کس طرح سے ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جس ذات کو، جس ہستی کو، جس شخصیت کو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعت منی کہہ کر پکارے، یعنی اپنا حصہ، اپنا جز کہہ کر پکارے، اور مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر بہت ہی اسرٹیو انداز میں، جب ہم جانتے ہیں لفظ آقا کی اس حدیث پاک کے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے حق کو پہچان لے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا تو گویا اللہ کی ناراضگی اس کے حصے میں آئی۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال کے جس کی مجھے سمجھ آئی، میں خود ایک طالب علم ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور ہر لمحہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے دل کے اندر جو یہ نورانی ہستیاں ہیں ان کا نور اس طرح سے سرایت کر جائے، ان کی محبت کا نور، کہ ہم کچھ جان سکیں۔ سمجھنا تو بہت دور کی منزل ہے، ہم کچھ جان سکیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو چھوٹی اور بڑی اہم اور باریک نقطہ ہے اس حدیث کی اس آخری لائن میں، وہ یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، ہماری بی بی پاک کو ناراض کیا، اس کو وہ اللہ کو ناراض کرنے والوں میں سے ہوا، رائٹ ناؤ۔ یہ اگر ادر وے اراؤنڈ ہوتا کہ اگر اللہ کو کوئی ناراض کرے تو اس پہ بی بی ناراض ہوں گی، یہ مختلف بات ہے، مگر آپ سوچئے فضیلت اس ابنڈنس کی، اس کوثر کی، کہ جس کے اوپر جس کے لیے یہ سورہ کوثر آئی، اور آپ یہ سوچئے کہ وہ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی جو ہم سب مسلمان جو جنت کی تلاش میں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، ہر چیز کرتے ہیں، وہ مادر ہے اس جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے کہ جن کی جنت ان کے قدموں تلے ہے۔ سو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایک اس قدر بلند عظیم ایک اللہ کی آیت کبریٰ ہیں، اور اللہ کی خاص عنایت ہے، شکر اس کی ذات کا کہ ہمیں اللہ نے ان کے نام لینے والوں میں رکھا، الحمدللہ۔ جناب سیدہ، اگر فقط ثانی اتنا کہہ دیا جائے کہ اگر سیدہ راضی ہیں تو کل کائنات اور خدا کو لے کر ہمارے قدموں میں ہر چیز ہے، اگر سیدہ ناراض ہیں تو پھر ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مختصراً کہ اگر سیدہ کو ہم نے راضی کر لیا تو ہم نے سب کچھ راضی کر لیا، کیونکہ تمام آئمہ خود جناب سیدہ کو اپنے اوپر حجت قرار دیتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، مریم ہی ہاجرہ ہے نہ سارا ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں بالا ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ، بے حد و بے شمار علی کی فضیلتیں
इन सब में एक और इजाफा है फातिमा, सुभान गोदियों अल्लाह, फख्र से झूमे ना क्यों रसूल, कुल जिंदगी की एक तमन्ना है फातिमा। तो सुभान अल्लाह, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए नमूना है ख़वातीन के लिए। तो हमें बेशक, हर काम में जनाब सैयदा को फॉलो करना है। तो खानों, एक तो हम ये देखना चाहते हैं कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जनाब सैयदा का और मौला अली का आपस में क्या कनेक्शन है, आपस में क्या रिलेशन ऐसा है कि जिसको खालिक़ कायनात ने कहा कि अगर एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है तो इस जोड़े के मुताबिक गुजारो, इनको अपना रोल मॉडल करार दो। तो मैं चाहूँगी ज़रा अपनी इसी खूबसूरत अंदाज में आप इस सवाल पर भी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाह। जी ज़रूर। राना बेटा, बात पता क्या है, देखें, अरसा दराज हो गया, 1400 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, राइट। और हम बीवी की याद में हैं, बीवी की मोहब्बत में हैं, और ये बात याद रखनी हमें चाहिए। मैंने अपने आप को इसी तरह से समझाया और अपनी बेटी को भी ऐसे ही समझाती हूँ कि अ, बीवी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अगर हम उनको एक मुजस्सिम देखें तो वो हम तमाम बेटियों, तमाम मुसलमान बच्चियों, औरतों, हर किसी के लिए वो एक माँ का दर्जा रखती हैं। इसीलिए जब उनके अयाम आते हैं तो हम उसको यौम मादर का नाम भी देते हैं। तो अगर हम अब एक माँ की उसमें अगर उसी लिहाज से अगर हम उनकी ज़ात और शख्सियत को समझने की कोशिश करें और हम चाहें कि हमें उनका कुर्ब मिले, मैं आपका सवाल जो है वो इसी जवाब में आगे आके आएगा। मैं थोड़ी सी तमहीद बांधना चाहूंगी। तो आप ये देखिए कि हमारी अपनी माँ, और अगर अल्लाह ने हमें ये सादत नसीब की है कि हमें किसी की माँ बनाया है, तो आपको बच्चा वही अच्छा लगता है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, मगर ज्यादा प्यार उस पे आता है जो आपका ताबिया फरमान होता है। ज्यादा प्यार आपको, आपके लिए दिल से दुआ निकलती है उन बच्चों के लिए जो आपकी बात को मानते हैं। दो बच्चों को अगर हम साइड बाय साइड रखें, ये मिसाल आपने इस तरह से सोचनी है कि हम उनके बच्चे हैं और हम किन बच्चों की फहरिस्त में खड़े हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ से प्यार तो बहुत करते हैं और उसका इजहार भी बहुत करते हैं, बारहा कहते हैं आई लव यू मामा, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, बहुत मुझे आपके, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, और वो मुंह से बहुत बोलते हैं और बयान करते हैं। और दूसरी कैटेगरी या लाइन उन फहरिस्त उन बच्चों की होती है कि जो मुंह से भी कहते हैं कि हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो जो वो माँ कह रही है उस माँ के फर्मा बरदार होते हैं, उसकी कही हुई हर बात के ऊपर वो अमल अंजाम देते हैं। अब एक माँ बहुत कुछ चाहती है अपने बच्चों से, राइट। प्यार मोहब्बत तो वो उनको भी करती है जो बिगड़े हुए होते हैं। प्यार मोहब्बत और खाना देना, ये तो उस अल्लाह की करम नवाजी, जिस तरह से वो भी माओं की 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो तो सब अपनी नेमतें देता है, और माँ भी हर किस्म की चीज देती है बच्चों को। लेकिन प्यारा वो होता है या ताबिया फरमान या उसके रूह को और उसकी दिल को सुकून उस बच्चे से मिलता है जो उसका ताबिया फरमान होता है। सो कमिंग टू द रोल मॉडल, हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत में हमें कौन कौन सा रोल मॉडल है, उसमें बीवी का रिलेशनशिप एक एस्पेक्ट है उनकी जिंदगी का, लेकिन हम एक जनरलाइज गुफ्तगू करके फिर उसकी तरफ आते हैं। तो अगर तो हमें ऐसा बनना है कि वो हमसे कहें ये है हमारी या ये है हमारा, तो फिर सिर्फ मोहब्बतों का इजहार जबान से नहीं, जबान की हद तक नहीं, जबान से भी जरूरी है, जबान के साथ साथ अमल से करना पड़ेगा। तो ये बात समझ लें। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं जिनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये याद रखें, सिर्फ मुंह जबानी लोग आपकी तारीफ करते रहें मगर वो ना करें जो आप चाहते हैं उनसे, तो कुछ रिश्ते में वो मजा नहीं रहता, या वो रूहानियत उस तरह से नहीं रहती, या उसकी उस रिश्ते की रूह निकल जाती है। आज जिस दौर में हम खड़े हैं,
ہم زبان سے تو اظہار محبت اس قدر کرتے ہیں مگر ہمارا عمل جو ہے وہ خالص نہیں رہا، ہمارا عمل ہی نہیں رہا بیسکلی. ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. یہ ایک اسٹرگل ہے جو آپ کی بھی ہے، یہ ایک اسٹرگل ہے جو سب سے پہلے میری ہے. یہ اور ہر انسان کی اپنے اپنے چیلنجز ہیں. کسی کے لیے نماز کرنا کی اسٹرگل ہے، نماز پڑھنے کی اسٹرگل ہے. کسی کے لیے حجاب کرنے کی اسٹرگل ہے. کسی کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر رکھنے کی اسٹرگل ہے. مگر ماؤں کو بچے وہ اچھے لگتے ہیں جو کم از کم اپنے چیلنجز اور اپنی اسٹرگلز کے اوپر کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو بس یہ جو کوشش کرنا ہے نا مسلسل، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن، ہمارا بی بی فاطمہ تو اچھا ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کیونکہ وہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ رہ نہ جائے اگلے سوال کی طرف جاتے ہوئے. ہمارے لیے بڑا آسان ہے اس زندگی میں بھی یہاں بیٹھ کے بڑا بات کرتی ہوں، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، اس نے وہ کیا. ہمیں 1400 سال گزرنے کے بعد یہ تو یاد ہے کہ 1400 سال پہلے ہوا کیا تھا، کس بات پہ بی بی ناراض ہوئی تھی. ایک انسیڈنٹ تھا اور اس کو یاد رکھنا بے انتہا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کیے ہوئے غیر اخلاقی اور ایک ایسے رویہ یا ایک ایسا قدم یا ایک ایسا عمل جو سوچوں سے بالاتر ہے اس کو تو یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھتے ہوئے سوال کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آج بی بی کا حق ادا نہیں کر رہے اس طرح سے جیسا کہ بی بی کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. بی بی کا حق ادا کرنے کی کیا چیزیں ہیں؟ محبت جب کرتے ہیں کسی سے تو تقاضے ہوتے ہیں محبت کے، رائٹ؟ تو کیا ہے حق بی بی کا، یہ تو جاننا ضروری ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ کو ایک اور پروگرام کرنا چاہیے کہ بیسکلی بی بی کا حق کیا ہے جو ہم پہ واجب ہے، رائٹ؟ اس میں سے سرسری سی 2-4 چیزیں دنیاوی لحاظ سے فائنینشیل ایسپیکٹ کو دیکھ کے اگر کریں تو سوال کرتے ہیں کہ ہم برات کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے بی بی کا حق ادا نہیں کیا. مگر آج جب اللہ نے ہم پر نعمتوں کی عطائیں کی ہیں، جب آج اللہ نے ہمارے رزق کو کشادہ کیا ہے، جب آج اللہ نے ہمیں بے بہا عطا کیا ہے، تو کیا ہم اپنے پاس جو ہم رزق رکھتے ہیں، جو مال رکھتے ہیں، کیا اس میں سے حق کے جناب فاطمہ الزہرا ادا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بہت آسان ہوتا ہے یوں کرنا، بٹ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو سی کہ کیا ہماری طرف سے وہ حق ادا ہو رہا ہے بی بی کی بارگاہ میں یا نہیں. اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی اور کے اوپر برات کریں. سو دس از ویری 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 کروشل اینڈ ویری امپورٹنٹ. بحیثیت عورت اب آ جاتے ہیں کہ ہم پہ حق یہ ہے کہ اگر تو ہم ایک بیٹی ہیں، کیونکہ پہلا رشتہ بیٹی کا ہوتا ہے اس دنیا میں، بحیثیت بیٹی اگر ہم ایک بیٹی ہیں تو کیا ہماری محبت اپنے ماں باپ سے اور بالخصوص باپ سے ایسی ہے جیسی جناب بی بی فاطمہ الزہرا کی تھی کہ اس قدر وہ ایکسیڈ ہو گئی تھی، اس قدر وہ اس کی لمٹ لیس تھی، اس قدر انکنڈیشنل تھی کہ آقائے دو جہان کے جس کی لسان مبارک سے کچھ ایسا نکلتا ہی نہیں جب تک اللہ ان کی زبان مبارک کو اور لسان مبارک کو اذن نہ دے کچھ کہنے کا. تو آقا نے فرمایا امی ابیہا، یعنی اپنے باپ کی بھی ماں. وائی؟ یہ جو جملہ ہے اور اس کے اوپر ہم بہت زیادہ واہ واہ اور اشش کرتے ہیں، بٹ اس کی سگنیفیکنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی بھی ماں. مقصد یہ کہ ماں از اے سمبل آف انکنڈیشنل لو. اب اس قدر ہم آج محبتوں میں کنڈیشنز رکھتے ہیں، مگر بی بی کی محبت اپنے والد اور اللہ کے رسول، اللہ کی حجت کے لیے کس قدر خالص تھی، کس قدر انکنڈیشنل تھی، ماں والی خالص محبت تھی کہ آپ یہ سوچ. اور اس محبت کا اظہار کیا تھا؟ اس محبت کا اظہار جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اگین زبان سے نہیں، بی بی نے آقا کے
آقا کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا لوگوں نے انہیں دکھ پہنچایا، چاہے زبانی تھا وہ دکھ تکلیف، یا پھر ان کو طائف سے جب آقا واپس آتے ہیں تو جو بھی معاملات تھے اور جتنے زخم تھے، کس طرح سے کانٹوں کو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے، اپنے رسول اللہ کے، اللہ کی حجت کے پاؤں سے نکالا. تو انکنڈیشنل محبت comes with protection، یعنی حفاظت. یہ بی بی کی شخصیت کا اگر ہم یہ اینگل دیکھیں نا، تو جو یہ چیز محافظائے اسلام، کس طرح سے انہوں نے حفاظت کی ہے، رسالت کی حفاظت، اپنی والدہ کو دیکھتے ہوئے، وہ ان کے لیے رول ماڈل تھی، مثال تھی، جو کہ محسنہ اسلام تھی. انہوں نے کس طرح سے حفاظت کی اپنے ہسبینڈ کی، یعنی جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی دیکھا وہی، اور کس طرح سے حفاظت کی، رسالت کی، ولایت کی، امامت کی. تو یہ اب یہاں پر میں ایک چند الفاظ بولنا چاہوں گی. ایک شعر مجھے آ رہا ہے، میرا بہت ہی فیوریٹ ہے، کہ عجب ایک سلسلہ ہے، عجب ایک سلسلہ ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہیں خدیجہ، فاطمہ، زینب. تو یہ ہے حفاظت کرنے والی دین اسلام کی. اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. میری تمہید کچھ کبھی ذرا زیادہ ہی لمبی ہو جاتی ہے. اگر سوال کی طرف آتے ہوئے، کیا بے مثال جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زوج ہیں اس رشتہ ازدواج میں؟ کیا انہوں نے مثال قائم کی ہے؟ اور یہ ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں بات کہ جب آپ کی رخصتی ہو گئی اور رخصتی ہو کے آپ جناب علی المرتضیٰ مولا کائنات کے آنگن میں گئیں، اگلے روز جب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام آقا کی خدمت میں تشریف لائے، تو آقا نے پوچھا کہ اے علی، آپ نے میری دختر کو کیسا پایا؟ آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کہ میں نے آپ کی بیٹی اور اپنی زوجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا. سبحان اللہ، کہ وہ جو پوری کائنات کے مددگار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے مددگار ہیں. ان کی مددگار کون ہیں؟ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اگر صرف اس ایک چیز ہی کو سمجھ جائیں نا آج کے ہمارے بچے اور بچیاں، تو آپ کو مقصد ازدواجی رشتہ آ جائے سمجھ، کہ رشتہ ازدواج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اور اس کے کاموں میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی حجت کی آمد کے انتظار میں ہم اپنے ہسبینڈ کے اور ہمارا ہسبینڈ ہمارا، ہم دونوں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. سو یہ بات سمجھ آ گئی تو بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوگی. پھر آپ کسی چیز کی ایکسٹرا آرڈنری فرمائشیں نہیں کریں گے، پھر آپ اس کو جج نہیں کریں گے، آپ اس کو سکون دینے کا باعث ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ ایک بہترین مثالی زوجہ بن جائیں گے. سو یہ دس از واٹ آئی تھنک. اور بس سمجھنے کی بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بہترین کر سکیں، کہ بیوی ہم سے راضی ہو جائیں. کیوں کہ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ بیوی راضی ہو گئیں تو انشاءاللہ ہمارا رب تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. بالکل صحیح. پیاری سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی نمونہ عمل بھی ہے، اور جناب سیدہ کا اسم گرامی ایک ہم کہہ لیں کہ اسم اعظم ہے، کہ جس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر ہم اس اسم مبارک کا ہی ذکر کر لیں تو ہم لوگوں کی ہر ایک مشکل حل ہو سکتی ہے. تو خانوں، اللہ نے اسم اعظم جناب سیدہ کو رکھا ہے، تو تشریف جناب فاطمہ الزہرا اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ جو خود زبان سیدہ نے ادا کی ہے. تو یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کی جو تصویر ہے
اس کی کیا وقت ہے، کیا پاور ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح لاگو کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم ناب سیدہ کا قرب اور ان کے قرب کی برکت سے ہم اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھال سکیں اور اپنی مشکلات کو حل کر سکیں۔ بالکل، دیکھیں چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے جس طرح سے فضائل اللہ بیان ہوئے ہیں، اس طرح سے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل، اسی طرح سے ان کے شوہر نامدار امام علی بن ابی طالب کے فضائل، پھر انہی کی لسان مبارک سے امام حسن و حسین علیہ السلام کے فضائل۔ مگر جب ہم حدیث قصہ کی طرف دیکھتے ہیں تو حدیث قصہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں مرکزی کردار جو ہے، جو مرکزی نقطہ ہیں، وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بی بی کو ایک مرکزی نقطہ رکھتے ہوئے آقا کا بھی تعارف کروا رہے ہیں، اسی طرح سے اپنے ان کے دونوں بیٹوں کا، ان کے شوہر نامدار کا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ پھر میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آتی ہوں۔ دوسرا، پھر جب آقا کے پاس آقا موجود ہیں اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا، یہ حدیثیں ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، لیکن تھوڑا تدبر کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جب جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوتی ہے، آتی ہیں، تو آقا اپنی مسند سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا آقا اپنی مسند سے بحیثیت فادر، بحیثیت والد اٹھ رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر تو وہ بحیثیت والد ہی اٹھ رہے ہوتے تو ہم یہاں پر جتنے بھی مرد حضرات تھے، جتنے بھی باپ تھے، ان کے اوپر یہ لازم و ملزوم ہوتا اور لوگ یہ کہتے یہ سنت ہے، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، یہ کیجئے۔ لوگ داڑیاں رکھتے ہیں، لوگ کتنی سنتیں انجام دیتے ہیں، مگر اس عمل کو سنت نہیں کہا۔ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تخلیق جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ آقائے دو جہان کے لیے کس قدر بلندی کا باعث ہے۔ ان کی آمد، یہ ایک تحفہ جو آقا معراج نبی سے لے کر آئے تھے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وجود کی صورت میں، تو وہ جو لے کر آئے تھے وہ اس کی تعظیم میں اٹھتے تھے۔ وہ جو خوشبو، جب ہم اس حدیث سے واقف ہیں کہ جب آقا معراج پہ گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک روز جناب سلمان فارسی جو تھے وہ موجود تھے گھر کے باہر، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے آنگن سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ میں محب ہو جاتا ہوں۔ تو آقا سے جب انہوں نے پوچھی یہ بات اور کہی تو انہوں نے کہا جب میں وہاں گیا تھا تو یہ جو خوشبو میں نے وہاں محسوس کی تھی، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی پیشانی کو دیکھتا ہوں، ان کو چومتا ہوں، ان کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، تو مجھے وہ خوشبو آتی ہے۔ کیوں کہتے تھے آقا کہ مجھے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی عظیم ہے وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخصیت۔ اب ہمیں جب اس بات کا ادراک ہو گیا، دو چیزیں کہ ہم جان ہی نہیں سکتے بی بی فاطمہ الزہرا کی فضیلت کو، لیکن اور پہچان ہی نہیں سکتے ان کی ذات پاک کو، مگر ایٹ the same ٹائم اگر آپ کو شعور مل رہا ہے آقا کی زبانی، اللہ کی زبانی، اللہ کے کلام سے، اللہ کے فرشتوں سے جو سلام لے کر آتے ہیں بیوی کے لیے، تو آپ یہ سوچئے کہ اب ہمیں یہ تو شعور حاصل ہو گیا، ہم جان نہیں سکتے کہ حد کیا ہے ان کی عظمت کی، مگر ہم یہ ضرور جان گئے ہیں کہ لا محدود ہے، وہ کوئی حد نہیں رکھتی، ہم نہیں پہچان سکتے۔ تو اب اس نور کے ساتھ جو اپنے پورے خانوادے کی پہچان بنا ہے حدیث کے سامنے، ہمیں اس نور کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں اس نور کی موجودگی کے احساس میں رہنا ہے۔ جناب بی بی فاطمہ الزہرا ہمارے لیے ایک آئیڈینٹی ہے، شناخت ہیں، ہمارے لیے وہ ذات پاک ہیں کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔
اب ان کی شخصیت میں درگزر ہے، ان کی شخصیت میں اللہ کی موجودگی کا احساس ہے، وہ ہر لمحہ عبادت میں ہیں، وہ طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، وہ راضیہ ہیں، مرثیہ ہیں، صادقہ ہیں، صدیقہ ہیں۔ سو یہ تمام ایٹریبیوٹس ہیں، یہ تمام خصائص ہیں نا اس ذات پاک کے۔ جب آپ ان کی ذات، ان کی شخصیت سے جڑ جاتے ہیں، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، دنیاوی لحاظ سے مثال دے کے آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ کو کسی شخص سے دنیا میں محبت ہو جاتی ہے، آپ کسی کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، آپ کو کسی انسان سے، اپنے ہسبینڈ سے میں ایک مثال دے رہی ہوں، پیار ہو جاتا ہے، تو 10-12 سال جب گزرتے ہیں نا تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں میں تو اتنی محبت ہے کہ تم دونوں کی تو شکلیں ایک جیسی ہو گئی ہیں، تم لوگوں کے تو الفاظ ایک جیسے ہو گئے ہیں، تم لوگوں کا تو رہن سہن ایک جیسا ہو گیا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے، جن کو آپ لک اپ کرتے ہیں۔ آج کل کی ینگسٹر لڑکیاں جب کسی ایک ایکٹر کی مثال ہے کہ ایک ایکٹریس کو دیکھ کے بہت انسپائر ہوتی ہیں، ان کی ڈریسنگ ویسی ہو جاتی ہے نا۔ اب یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ محبت کس سے کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم نے چوز کر لیا کہ ہمیں محبت ہے اس ہستی، اس شخصیت سے جو اللہ کا نور ہے، جو حجاب اللہ ہے، جو عصمت اللہ ہے، جب ان سے محبت ہو گئی، جب ہم ان سے جڑ گئے، جب انہی کے نام سے ہمارے دل دھڑکنے لگے، جب انہی کی یاد میں ہم رہے، تو آہستہ آہستہ اس نور کی سرائیت ہمارے دلوں میں ہوگی، اور اس نور کی سرائیت ہماری انشاءاللہ شخصیت میں ہوگی۔ ہماری زبان سے جب الفاظ نکلیں گے لوگوں کے لیے آسانیوں کے لیے نکلیں گے، ہمارا عمل، ہر عمل لوگوں کے لیے باعث زحمت نہیں باعث رحمت ہوگا۔ اور یہ بھی ایک جملہ میں بے بہا بولتی ہوں جو اللہ کی ذات نے عطا کیا کہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے، ہمارے وجود سے کسی کو زحمت نہ ہو۔ تو جب اس ہستی، اس شخصیت، اس ذات کی یاد میں رہیں گے، اس کے نور سے جڑ جائیں گے، تو پھر آپ کا وجود لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث ہوگا، اور پھر کچھ بدلنا اپنی ذات میں مشکل نہیں لگے گا۔ عشق اور محبت میں وہ ایک شعر یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں سوال کی طرف کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہیں دھری کی دھری رہی۔ کئی مرتبہ لوگ ساری زندگی کتابوں میں اس قدر الجھے رہتے ہیں کہ ان کو پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، دنیا کو ٹھیک کرنے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو عشق اور محبت ہے نا، یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کا دل بدل جاتا ہے، پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگتی، پھر آپ اس محبت کی روح میں ایسے بہتے ہو کہ آپ کو ہر چیز آسان لگتی ہے، اور آپ کا ہاتھ کٹ جائے، آپ کا دل کٹ جائے، آپ دنیا سے کٹ جائے، دنیا آپ سے دور ہو جائے، آپ کو احساس نہیں ہوتا، بس آپ کا دل ان سے جڑ جائے، آپ کی روح ان کی روح سے متمسک ہو جائے، ان کی موجودگی کے احساس میں آ جائے، تو پھر یہ باتیں کرنا بھی نہیں یاد رہتا کہ آئیں آج ہم ان سے سیکھتے ہیں، آئیں آج ہم انہیں یہ محبتوں کے فیصلے ہیں وہ بدلنے لگیں تو ایک لمحے میں دلوں کو بدل دیتے ہیں، اور نہ بدلنا ہو اور اس بات کا تکبر آ جائے کہ میں بہت جانتی ہوں تو وہ سب کچھ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں عشق، محبت اور مودت کی راہوں میں رکھے کہ جس میں آ کے آپ کے لیے بدلنا اس قدر آسان ہو جاتا ہے کہ پھر آپ سوچتے نہیں ہو کہ کیا بدلنا ہے، بس پہ ان کے راستے پہ چلتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ایموشنل خانم آپ نے کر دیا اس کوشچن میں، اور میں سوچ کرنا چاہوں گی کہ آپ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حجاب، مختصراً بات کرتے ہوئے ایک میسج جو آپ ہم تمام لوگوں کو دے سکتے ہیں اپنی چینل کے تھرو، اس سوشل میڈیا کے تھرو، کہ کس طرح جناب سیدہ کو سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن ان کی زندگی سے کوئی ایک ایسی بات ہم لے لیں جس کو لے کر ہم جناب سیدہ کے قلب کو راضی کر سکیں، کوئی ایسی نہیں، کوئی ایسی بات کہ جس میں ہمیں یہ بشارت مل سکے کہ شاید ہماری ماں، ہماری مادر، ہماری سیدہ ہم سے راضی ہو جائے۔
तो मैं चाहूँगी कि इलाही आखिर में मुख्तसरन सा, क्योंकि वक्त कम है, तो आपकी मैसेज हमें हमारे चैनल के थ्रू तमाम खवातीन तक देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, एक एक लम्हा, एक एक चीज़ बीवी की ज़िंदगी के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। जितना जानते चले जाएंगे, जितना उनको पढ़ते चले जाएंगे, मुतालिया करेंगे, उनको समझेंगे, तो समझ आता चला जाएगा कि हमें क्या करना है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में। मसलन हम उनकी मुख्तलिफ, वेरी क्विकली उनकी मुख्तलिफ किरदारों के बारे में जानें। एक बहैसियत बेटी देखें तो किस तरह से उन्होंने हिफाजत की, किस तरह से मोहब्बत की। अगर हम एक बहैसियत ज़ौजा देखें उनकी ज़िंदगी को, किस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड की अताअत की, किस तरह से उन्होंने उनको खुश रखा कि आखिर में इमाम ने फरमाया कि ए फातिमा, मैं आपसे राजी हूँ और मेरा दिल राजी है। और देखिए, ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। अक्सर औकात औरतें आज यहाँ कहती हैं कि वो थे, हम हैं कहाँ। ना इमाम अली जैसे हस्बैंड्स हैं आजकल, और ना जनाबी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बीवियां हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये सारी जो सोबतें सही हैं, ये हमारे लिए मिसालें थी, वरना वो तो नूर थे, नूर के टुकड़े थे। हमारे लिए उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया कि ऐसा होता है और हो सकता है। तो ये मत दूसरों की तरफ नहीं देखें, लोगों की तरफ उंगली ना उठाइए, आप अपनी तरफ देखिए। आप हैं कनीज़ बीबी फातिमा ज़हरा, आपने अच्छाई करनी है और हमेशा अच्छाई करनी है, गिन के नहीं करनी है। आपने मोहब्बतें बांटनी है, हमेशा बांटनी है। आपने देने वालों में से बनना है, तकसीम करने वालों में से बनना है। चाहे दुआएं हो, चाहे मोहब्बतें हो, चाहे आसानियां हो, चाहे मुस्कुराहटें हो, राहतें हो, बस आपने बांटना है, बांटने वालों में से। सखी जो घराना है उसको समझिए और उनकी फजीलत को जानिए, जिसको सुन के हमारे चेहरे खिल जाते हैं। तो हम खुद वैसे हो गए तो हमारे भी चेहरे मजीद खिलेंगे और हमसे जुड़े हुए लोगों के चेहरे खिलेंगे जब हम ये अमलन करेंगे। फिर किरदार जनाब बीबी फातिमा ज़हरा, आज कौन सा घर है जिसमें कोई कनीज ना हो, जिसमें कोई काम करने वाली ना हो, जिसमें आपकी कोई हेल्प ना हो। तो देखिए जनाब बीबी फातिमा ज़हरा का कनेक्शन, वो बॉन्ड, कि वो उस घर में रह के किस तरह से एक मालिका की तरह रहती हैं कहीं से जनाब बीबी फातिमा ज़हरा। लेकिन एक दिन वो काम करती हैं, दूसरे दिन वो काम करती हैं। किस कदर ख्याल है, किस कदर एहसास है, किस कदर मोहब्बत है। वालिदा कह के पुकारते हैं इमाम हसन हुसैन। सो ये तमाम चीजें। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज, आज हम बहुत सी दुनियावी चीजों में फंस गए हैं। ये कर लो, मेरा बच्चा बीमार हो गया है, ये कर लो तो मैं ये कर दूंगी, शॉर्टकट्स। मगर आप ये सोचिए कि आपकी जो रोल मॉडल है, सोचें ना कि आपकी रोल मॉडल को जब मुसीबत परेशानी आई, आपके बच्चे जब बीमार हुए, तो क्या उन्होंने किया, क्या उनका अमल था? उनका अमल ये था कि उन्होंने रोजे रखे अल्लाह की याद में। रोजे को भी समझें तो वो सिंबल है रूहानियत का। आपके घर में रूहानियत आ जाती है जब आप रोजा रखते हैं। तो इन्हीं आमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सखावत करें, लोगों में बांटिए और देने वालों में से बन जाइए और दुआएं दीजिए। बस अल्लाह हमें हमेशा बांटने वालों में रखे। हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं। अल्लाह की जात हमें अमीरी की जिंदगी दे, ना कि फकीरी की जिंदगी। अल्लाह हम पर अपनी रहमतें करम करे। बस याद रखिए कि सुबह फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज से पहले कुछ लम्हात, नमाज शब और नमाज फजर के दौरान जो ये वक्त होता है, ये बहुत अहम वक्त होता है। ये वो वक्त होता है कि जिस औकात में जनाब बीबी सैयदा जाग कर अल्लाह से राजो न्याज करती थी, ये वक्त अल्लाह को दीजिए, ये वक्त अपने आप को दीजिए। ये वो वक्त होता है जब आप होते हैं और कोई नहीं होता। यकीन रखिए, जब आप अपने आप को ये वक्त देंगे, अल्लाह से राजो न्याज करेंगे, उसकी मौजूदगी के एहसास में बैठकर पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे, अच्छी गुफ्तगू अपने साथ करेंगे, हदीस और आइमा मासूमीन के अक़वाल का मुतालिया करेंगे,
اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی مثبت تبدیلی آئے گی، اور پھر آپ کو گفتگو کرنے کی نہیں، بس پھر آپ ایک عمل کی رو میں ایسے بہیں گے کہ پھر دنیا دیکھے گی اور دنیا کہے گی کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں آقا کے ماننے والے، ایسی ہوتی ہیں کنیز جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بہت شکریہ خانم، آپ نے اتنی خوبصورت انداز کی گفتگو کی کہ وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اجرکم ابھی اتنی مٹھاس اور اتنا لگاؤ اور اتنی محبت مجھے محسوس ہوئی آپ کے اہل بیت کے ساتھ کہ واقعی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے۔ تو میری خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے، اور آپ اسی طرح سے جناب سیدہ کی فضائل و مناقب اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کو اسی طرح سے دنیا میں کھلائیں، اور ہم تمام خواہرات کو اپنی کردار اس طرح بنانے کی توفیق عطا کرے کہ ہم جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل صحیح اور حقیقی معنی میں قرار دیں۔ اور اس کے ساتھ بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پاس تشریف فرماؤ، کہ انشاءاللہ خدا آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے، اور آپ کے بچوں کو ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تھینک یو سو مچ خانم، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، آپ نے